السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: او جاء احد منکم من الغائط۔ معزز حاضرین، کل کے درس میں یہ بات گزری تھی، سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انسان پر وضو کو واجب قرار دیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی انسان کو قضاء حاجت لاحق ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ انسان وضو کرے گا۔ تو آج کے درس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کتاب و سنت کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ہونے سے ایک انسان پر وضو لازم آتا ہے۔ ایک چیز یہ، تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اجماع ہو چکا ہے کہ ہاں یہ چیز اگر ہو گئی تو سارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ اس پر واجبی طور پر وضو ہے۔ چند ایسے اختلافی مسائل ہیں جس میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، آیا اس کے اندر وضو واجب ہے یا واجب نہیں ہے، لہذا ایسے مسائل بھی ہیں۔ یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جس کو سمجھنا ہمارے کے لیے ضروری ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مختص کتاب، کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے جو مصنف ہے، لکھنے والے ہیں، ان کے نزدیک جو چیز راجح ہوتی ہے اس کو وہ اپنی کتاب کے اندر دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ مسئلہ گرچہ کہ اختلاف یہ ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی دلیل کی اتباع کرتے ہوئے کسی ایک مسئلے کو اختیار کر کے اگر عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ انسان اللہ کے پاس ماجور ہے اور ایسے انسان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہمارے پاس سمجھنا ہے کہ اختلافی مسائل کے اندر انسان اس کو اختلاف کی حد تک رکھے، اس میں خواہ مخواہ ایک انسان جو ہے تشدید پیدا نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے عوام کو سمجھنا ہے کہ اختلافی مسائل کے اندر کوئی ایک چیز لے لیجئے، الحمدللہ اس پر آپ عمل کر لیجئے۔ درس کے اندر کوئی بھی ایک بات آئی، اختلافی مسائل اگر کوئی بیان کر دیے، اگر کوئی عالم دین اس کو راجح قرار دے رہا ہے اپنے درس کے اندر، اگر عوام اس سے مطمئن ہے اس پہ عمل کر سکتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور قول اگر اس کو اطمینان بخش نظر آ رہا ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو آج ہی بتا دے رہا ہوں اس مسائل کو کہ اختلافی مسائل بہت ہیں، نماز کی بابت، طہارت کی بابت، وضو کی بابت، اور جتنے بھی ہم ارکان اسلام ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ جائیں گے تو مسائل کے اندر اختلاف پایا جائے گا ضرور ہے۔ تو لہٰذا یہاں تشریح برتنے کی بجائے کسی ایک قول کو اگر آپ اختیار کر لیں گے، انشاءاللہ اگر آپ مطمئن ہیں اس قول پر، دلیل پر، آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی چیز یہ ہے اس کے اندر کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وضو کو واجب قرار دیتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسان اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں واجبی طور پر نماز ادا کرنے سے پہلے اسے وضو کرنا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ اچھا، دوسری چیز اہل علم بتاتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی انسان کی عقل، جیسا کہ اہل علم نے یہ لکھا ہے، ابن سیمن رحمہ اللہ نے یہ جملہ لکھے ہیں کہ انسان کی عقل معاف ہو جائے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک انسان جو ہے اس کی عقل وقتی طور پر چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی، یا ایسا ہے کہ وہ انسان سو گیا، تو لہٰذا اس کے اندر اہل علم بتاتے ہیں کہ ایک جو انسان سوتا ہے، جو نیند ہے، وہ نیند کی وجہ سے انسان کا وضو باطل ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں اتفاقی بات ہے۔ اب لیکن اس کے اندر دو شقیں ہیں، ایک نیند ہوتی جو ہلکی نیند کہلاتی ہے، اور ایک نیند ہوتی ہے جو انسان ذرا گہری سوتا ہے۔ تو اس کے اندر دلائل کیا بتاتے ہیں؟ جیسے انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مسجد میں بیٹھ کر کے نبی کا انتظار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے ذرا آنے میں اگر تاخیر ہو جاتی تو صحابہ کرام اپنی جگہ، اپنی مجلس میں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ذرا ان کو اونگ آ جاتی، جس کی وجہ سے آہستہ ہلکا سوتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت دیتے، صحابہ کرام دوبارہ جا کے وضو نہیں کرتے، اسی وضو نماز پڑھتے آپ۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا مسئلہ کہ یہ ہے کہ جو انسان بیٹھ کر کے جو سوتا ہے، آہستہ ہلکی جو نیند انسان کو آتی ہے، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔
پھر کون سی نیند سے انسان کا وضو باطل ہوتا ہے؟ وہ جو گہری ہوتی ہے، مثال کے طور پر انسان ٹیک لگائے سو رہا ہے، اور خاص طور پہ اہل کہتے ہیں کہ جو ہم عام طور پہ سوتے ہیں نیچے، مستجب کہتے ہیں اس کو، التجا والی حالت کہ پہلو کے بل سو گئے آپ اور آپ کو نیند لگ گئی، حتیٰ کہ آپ کے خراٹے بھی نکل رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا وضو باطل۔ اب اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ پر واجب ہے کہ آپ جائیں گے، وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ چیز ہے، یہ اس سلسلے کو سمجھنا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز اہل علم کہتے ہیں جہاں پر واجبی طور پر وضو لازم آتا ہے، وہ انسان کے جسم سے نکلنے والا ایک مادہ ہے جس کو کہتے ہیں مذی۔ مذی یہ منی الگ، منی کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ درس کے اندر گزر چکا ہے کہ غسل کرنا واجب ہے، منی کا خروج سے غسل کرنا واجب ہے۔ البتہ ایک چیز ہوتی مذی۔ مذی کا مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ منی کے خارج ہونے سے پہلے ایک عام طور پر میاں بیوی جو آپس میں ملتے ہیں، یا انسان جو شہوت کی سوچتا ہے، فکر، اس کی وجہ سے جو مادہ نکلتا ہے اس کی شرمگاہ سے، مذی کہتے ہیں، اس سے غسل نہیں بلکہ وضو واجب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کنت رجلا مزاحا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتا تھا۔ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرم آئی اس بات سے کہ میں داماد ہو کر کے خود ان کی بیٹی سے میں بہرحال جو تعلقات قائم کرتا ہوں اس سے جو مزید نکلتا ہے، میں اللہ کے نبی سے جا کر کے پوچھنے میں مجھے شرم آ رہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مقداد ابن الاسود ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کیا کہا کہ آپ جاؤ کہ مسئلہ پوچھ کر کے آؤ۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے پوچھا اگر کسی انسان کو مزید نکل جائے تو کیا کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ففیہ وضو، آپ نے کہا کہ اس کے اوپر وضو لازم۔ تو معلوم کیا ہوا ہے، کیا بتاتے ہیں کہ اگر مزید نکل جائے کرنا کیا ہے اس میں؟ تو پہلی چیز کہ وہ شرمگاہ دھوئے گا، دوسری چیز کپڑے میں اگر لگی ہوئی ہے جہاں پر وہ مزید، اس کو کپڑے سے جہاں لگی ہے دھو لے گا، تیسری چیز وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا۔ تو لہٰذا اسی صورت میں انشاءاللہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہ مزید کے حوالے سے بات بتائی گئی۔ ایک اور چیز ہے جس پر اجماع ہے کہ اس کے اوپر وضو لازم ہے، کہتے ہیں جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا کیا میں جب بکری کا گوشت کھاؤں تو کیا وضو کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر تم چاہ رہے ہو تو کر سکتے ہو، اجازت آپ نے دی، پرمیشن آپ نے دی، رخصت آپ نے دی۔ لیکن پھر جب دوبارہ سوال کیا انہوں نے، اللہ کے نبی اگر میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو کیا وضو کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اب تمہیں وضو کرنا چاہیے۔ اسی حدیث سے دلیل اہل علم نے کیا نکالی کہ اگر کوئی انسان اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وضو لازم ہے۔ بہرحال یہ چار چیزیں ہیں، سمجھ لیجیے۔ پانچویں چیز اہل علم بتاتے ہیں جس کے اوپر وضو لازم ہے، وہ ہے کہ مثال کے طور پہ انسان کے شرمگاہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وضو لازم ہے۔ جیسے حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو جب تک وہ باوضو نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ پوچھا سوال آ کر کے، ایک حضرموت ایک جگہ ہے، وہاں کے ایک انسان نے، باشندے نے آ کر سوال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کہہ رہے ذرا بتائیے کہ یہاں پر احدث کا معنی کیا ہے؟ مل حدث، یا ابا ہریرہ پوچھا انہوں نے کہ یہ حدث کا معنی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدث کی تفسیر کی، انہوں نے کہا فساء او ذرات، آپ نے کہا کہ ایک ہوا جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے جس کے اندر آواز ہوتی ہے اور جس کے اندر آواز بھی نہیں ہوتی، مطلب اس کی بھی دو قسمیں، ہوا جو خارج ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں کہ جس کے اندر آواز ہوتی ہے اور جس کے اندر آواز نہیں ہوتی، یہ دونوں اگر خارج ہو جائیں تو یہ حدث ہے اور اس کے اوپر وضو لازم ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جس کے اوپر اجماع ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو گئی تو وضو لازم۔ البتہ ایک اور چیز ہے جس میں اختلاف ہے، اب وہ اختلافی صورت ایک چیز کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں جیسا کہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، حدیث ہے، آپ نے کہا کہ جو انسان اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو ایسی صورت میں ایسے انسان پر وضو ہے، یہ حدیث ہے۔ اب اختلاف اس مسئلے میں کیا ہے کہ دوسری حدیث آتی ہے کہ جس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اگر اپنے جسم کو یعنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے وغیرہ چھو لیا تو کیا میں وضو کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہ تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے کہ وضو کرنا ہے اور ایک حدیث کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، تو اس مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہوا۔ تو بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ وہ واجب ہے، اگر کوئی چھو لیتا ہے وضو واجب ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں وہ واجب نہیں ہے،
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دونوں پر عمل کرنا ہے تو ایسے کریں گے کہ اگر بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی کپڑے کے، ننگے بدن کو، ہماری شرمگاہ کو اگر ہم اپنے ہاتھ سے چھو لیے تو بہتر ہے کہ وہ انسان غسل کرے. ہم یہ بولیں گے بہتر ہے اس انسان کے لیے کہ وہ انسان وضو کر لے گا، انشاءاللہ حدیث پر عمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اور چند چیزیں ہیں جہاں پر انسان کو وضو کرنا ہے. جیسے کہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل. آپ نے کہا کہ کوئی انسان اگر میت کو غسل دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ انسان غسل کرے. غسل دینا ہے میت کو تو غسل کرے. اور اسی حدیث کے اندر آپ نے کہا کہ اگر کوئی جنازے کو اٹھاتا ہے اس انسان پر وضو ہے. تو اہل علم بتاتے ہیں کہ یہاں اگر غسل دے رہا ہے تو غسل کرے، اور اگر جنازہ اٹھا رہا ہے تو وضو کرے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس استحبابی امر بتایا، مستحب ہے یہ اگر حدیث پر عمل کرتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ تو میت کو غسل دینے والے پر یہ کہتے تھے کہ وہ انسان وضو کرے. اور جیسے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس مسئلے کے اندر یہ ہے میت کو غسل دینے میں وضو ہے، لیکن وہ وضو بھی واجب نہیں ہے، وہ وضو بھی مستحب ہے، بہتر ہے. تو لہٰذا ایسے چند مسائل ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز آتی ہے جہاں پر عام طور پہ وہ حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس میں آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ جو بھی انسان ایسی چیز کھاتا ہے جس کو پکا کر کے کھایا جاتا ہے، مہمہ مسجد نہ کہتے ہیں اس کو، مطلب کوئی ایسی چیز جو آگ پر پکائی جاتی ہو اس کو کھاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وضو کر. ہاں یہ حدیث ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی چند حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر صحابہ روایت کرتے ہیں، کئی حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکری کا گوشت کھائے بغیر وضو کرے ہاتھ کر نماز پڑھے آپ نے. تو لہٰذا اس میں جب مسئلے میں اختلاف کا علم بتاتے ہیں کہ یہ حکم جو وضو کرنے کا تھا واجبی، یہ شروع اسلام کے اندر تھا، بلکہ پہلے احکامات کے اندر تھا، بعد میں چل کر اس حکم کو منسوخ کیا گیا، کینسل کیا گیا. تو اب کیا چیز ہے کہ انسان جو بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتا ہے اس کے حق میں واجب نہیں ہے وضو کرنا، لیکن اگر وہ انسان وضو کرنا چاہے تو وضو کر سکتا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے ہم یہ کہیں گے، لیکن واجب ہے یہ نہیں کہیں گے. تو لہٰذا ایک چیز اور یہ بھی چیز ہے کہ انسان طے کر لیتا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طے کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر وضو لازم آتا ہے. ایک حدیث ہے وہ، لیکن سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کو پیپ نکلے، جس انسان کو پھوڑا نکلے، ہاں جس انسان کے جسم سے خون نکلے، جس انسان کے منہ سے قے نکلے، ایسے انسان وضو کرے. حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں. لہٰذا چاہے انسان کے جسم سے خون نکلے، پیپ نکلے، قے نکلے، کچھ بھی نکلے شرمگاہ کے علاوہ، تو ایسی صورت میں وہ انسان پر وضو واجب نہیں ہے. لہٰذا حدیث صحیح ہونے کی وجہ سے مسئلہ ثابت نہیں ہو. اس کے علاوہ اور چیزیں کہ ہاں بہتر ہے، اگر کوئی طے کر لیا، اگر وضو کرنا چاہے تو کر سکتا، بہتر ہے یہ بول سکتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں، یہ تو کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ مسائل جو یہ جو لوگ بتاتے ہیں اہل علم کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. لوگ عام طور پہ یہ بنا لیے ہیں کیا کہ شرمگاہ کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو ایسا انسان واجبی طور پر وضو کرے، مستحب بھی نہیں ہے، بولتے ہیں واجب وضو کر لینا. ایسی کوئی چیز سبحان اللہ کتاب و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے، فقہی کتابوں کے اندر منقول نہیں. اگر ایک انسان کی نگاہ پڑ گئی، شرمگاہ کو اگر دیکھ لیا، چھونے کی بات نہیں ہے، دیکھنے کی بات ہے، دیکھ لیا اپنے کو یا کسی اور کو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وضو نہ واجب ہے نہ مستحب. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہے نا عوام کے اندر پائی جاتی ہیں، معاشرے کے اندر، تو ایسی چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو کر دینا چاہیے. بہرحال یہ چند مسائل ہیں وضو کے حوالے سے جس کو سمجھنا ہمارا کے لیے ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو باتیں آج مسائل کے طور پر آئی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اور بہتر انداز میں سمجھ کر کے کتاب و سنت کے مطابق معلومات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.